بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موہنجو داڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور اور سکر سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ ہڑپا سے 686 میل دور۔ یہ شہر 2600 قبل مسیح موجود تھا اور 1700 قبل مسیح یہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا۔ تاہم ماہرین کے خیال میں دریائے سندھ کے رخ کی تبدیلی، سیلاب، برونی حملہ یا زلزلہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسے قدیم مصر اور بین النہرین کی تہذیبوں کا ہم اثر سمجھا جاتا ہے۔ 1980 میں اسے یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دے دیا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق 1921 کا واقعہ ہے کہ رائے بہادر دریام سہنی نے ہڑپا کے مقام پر قدیم تہذیبوں کے چند آثار دیکھے۔ اس کے ایک سال بعد اسی طرح کے آثار رکھال داس بینرجی کو موہنجو داڑو کی سرزمین سے دستیاب ہوئے۔ اس کی اطلاع ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ کو ملی تو محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں مقامات کی طرف توجہ دی اور محکمہ آثار قدیمہ کے تحت کھدائی کا کام شروع کر دیا، لیکن یہ کھدائی کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں اب تک جو معلومات فراہم ہوئی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 2600 سال قبل مسیح وادی سندھ ایک عظیم تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا اور اس وادی میں ایک مستحکم حکومت قائم تھی۔ یہ حکومت صدیوں سے مضبوط چلی آ رہی تھی۔ تب موہنجو داڑو کو سندھ کا دارالخلافہ کی حیثیت حاصل کی۔ وادی سندھ کی تہذیب کی بے نقابی اور تشریح شاید 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے، کیونکہ اس تہذیب کی وسعت اور معنویت کو 1922 عیسوی میں موہنجو داڑو کی کھدائی سے پہلے سمجھا ہی نہ جا سکا تھا۔ اس کھدائی سے تاریخ کے ہزاروں سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا۔ ان رازوں کے افشا ہونے سے پہلے ہندوؤں کی کتابوں، تاریخی قدیم روایات، غیر ملکی سیاحتوں کے تذکروں کے مطابق آریوں کی آمد سے قبل بر صغیر میں وحشی اور غیر تمدن لوگ آباد تھے۔ ان کا کوئی مذہب نہ تھا، نہ کوئی تہذیب تھی۔ یہ لوگ سیاہ فام تھے۔ ان کی ناک چپٹی تھی جو چہرے پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کو آریوں نے حملہ کر کے غلام بنا لیا، لیکن موہنجو داڑو کی کھدائی کے بعد یہ سب باتیں غلط ثابت ہو گئیں۔ اس حملے سے پہلے وادی سندھ کا امیر طبقہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے عیش و عشرت میں مگن تھا اور جرأت و بہادری کا جذبہ مفقود ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی تساہل پسندی اور بزدلی کی وجہ سے یہ مغلوب ہو گئے، ورنہ تب سے 500 سال قبل وادی سندھ میں ایسے ذہین، باشعور اور مہذب لوگ آباد تھے جو کسی بھی متمدن تہذیب سے پیچھے نہ تھے۔ شیخ نوید اسلم اپنی کتاب پاکستان کے آثار قدیمہ میں لکھتے ہیں کہ موہنجو داڑو کا مطلب ہے مرے ہوئے لوگوں کا ٹیلہ۔ کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر اگر ساری بستی کا جائزہ لیا جائے تو موہنجو داڑو کی یہ بستی 6-7 محلوں پر مشتمل معلوم ہوتی ہے۔ ان محلوں کو وسیع سڑکیں یا راستے ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ یہ شہر شکل و صورت میں جزائر برطانیہ کی قدیم شہروں سے ملتا جلتا ہے۔ جس طرح آئرلینڈ کا سمندر انگلینڈ سے آئرلینڈ کو جدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح دریائے سندھ کی طریاتی نے شاید اسٹوپا علاقے کو ایک دوسرے علاقے سے الگ کر دیا۔ اب یہ کھنڈرات 2 بڑے حصوں میں منقسم ہے، ایک بلائی شہر اور ایک نشیبی شہر۔ بلائی شہر ایک پزوئی ٹیلے پر قدیم آبادی کے مغربی سرے پر واقع ہے۔ اس شہر میں اسٹوپا ایک حوض، درسگاہ اور بڑے ستونوں والا ہال خاص طور پر قابل ذکر ہے، جبکہ نشیبی شہر میں رہائشی مکانات، دکانیں، کھلی سڑکیں اور گلیاں ہیں۔ ان کھنڈرات میں موجودہ طرز تعمیر کی جھلک بھی بخوبی نظر آتی ہے۔ ان اثرات اور کھنڈرات کو دیکھ کر ایک برطانوی سیاح نے کہا تھا، یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے ننکا شاعر کے کھنڈرات میں کھڑا ہوں۔ کہنے کو تو موہنجو داڑو مردوں کا ٹیلہ ہے، بے جان اور خاموش شہر، لیکن جو لوگ آثار قدیمہ کی زبان سمجھتے ہیں، یہ شہر ان سے باتیں کرتا ہے اور خوب باتیں کرتا ہے۔ موہنجو داڑو کا عمومی نقشہ ہڑپا جیسا ہی تھا۔ شہر کے مغرب میں قلعہ ہے،
شہر کی گلیوں کی ترتیب، مکانات اور اناج گھر سب ہڑپا جیسے ہیں۔ البتہ یہاں کی سب سے منفرد اور سب سے نمایاں جگہ اشنان گھر ہے۔ بڑا غسل خانہ، بڑی باولی یا وسیع حمام، یہ ایک بڑی سی عمارت ہے جس کے وسط میں ایک تالاب ہے۔ یہ تالاب 39 فٹ لمبا، 23 فٹ چوڑا اور 8 فٹ گہرا تھا۔ شمال اور جنوب دونوں سمتوں سے اینٹوں کے زینے نیچے اترتے تھے جن پر لکڑی کے تختے چپکے ہوئے تھے۔ تالاب کی چاردیواری کی برونی سمت لوگ یعنی تارکول کا لیپ کیا گیا تھا، جو اس وقت بھی مختلف حالتوں میں دستیاب تھی۔ اس کے ذریعے تالاب میں سے پانی رسنے کا سدباب کیا گیا تھا۔